الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ متفرقات کا بیان چل رہا ہے، اس میں ابھی تک 24 مسئلے بیان ہو چکے ہیں۔ 25ویں مسئلے سے آج گفتگو ہوگی۔ کل کے آخری مسئلے میں یہ سماعت کیا تھا کہ قرض دینے والا مر گیا اور اس کا قرض رہ گیا اور وہ قرض وارثین بھی ادا لے نہ سکے، تو ان پیسوں کا ثواب مردے کو پہنچے گا، یعنی دین دینے والے کو، دائن کو پہنچے گا۔ اور اگر مدیون نے، یعنی جس نے قرض لیا تھا، اس نے اگر وارثین کو دے دیا تو اب وہ اس قرض سے بری الذمہ ہو گیا، چھٹکارا پا لیا اس نے۔ مسئلہ نمبر 26 میں بھی اسی کے تعلق سے ہے کہ جس کے ذمہ دین تھا وہ مر گیا اور وارث کو معلوم نہ تھا کہ اس کے ذمہ دین ہے تاکہ ترکہ سے ادا کرے، اس نے ترکہ کو خرچ کر ڈالا تو وارث سے دین کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اگر وارث کو معلوم ہے کہ میت کے ذمہ دین ہے تو اس پر ادا کرنا واجب ہے، اور اگر وارث کو معلوم تھا مگر بھول گیا، اس وجہ سے ادا نہیں کیا، جب بھی آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا۔ ودیت کا بھی یہی حکم ہے کہ بھول گیا اور جس کی چیز تھی اسے نہیں دی تو مواخذہ نہیں۔ اس مسئلے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے ذمہ دین تھا وہ مر گیا، یعنی جس کے اوپر قرض تھا وہی انتقال کر گیا، اس نے قرض لیا تھا وہی انتقال کر گیا، اور وارث کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے ذمہ دین ہے۔ وارث کو یہ نہیں، وارثین جو ہیں، وارثدار جو ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ میرے باپ کے اوپر یا میرے بھائی کے اوپر، میری ماں کے اوپر وہی قرض تھا تاکہ وہ اسے ادا کریں، ترکے سے ادا کریں، اور اس نے ترکہ کو خرچ کر ڈالا۔ معلوم ہی نہیں تھا کہ قرض اس نے لیا تھا، میت نے قرض لیا تھا اور چھوڑ کے چلا گیا، تو وارثین نے جو بھی روپیہ پیسہ تھا سب کو خرچ کر ڈالا۔ تو کہتے ہیں جب معلوم ہی نہیں تھا کہ قرض ہے یا نہیں، تو جو روپیہ پیسہ خرچ کر ڈالا ہے وارثین نے، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا قیامت کے دن، اس کا مواخذہ قیامت کے دن نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا۔ اور اگر معلوم ہے کہ میت کے ذمہ دین ہے، اگر معلوم ہے کہ مرنے والے کے اوپر قرض تھا، تو اب ان کے اوپر ادا کرنا واجب ہے، ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ جو اس نے مال چھوڑا ہے اس مال سے اس کا قرض پہلے ادا کیا جائے۔ اور اگر وارث کو معلوم تھا مگر بھول گیا، وارثین کو معلوم تھا کہ قرض ہے میت کے اوپر، لیکن بانٹنے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ بھول گئے، اور بھول گئے ایسے کہ جو بھی آیا تھا وہ سب خرچ بھی ہو گیا، تو اس وجہ سے نہیں ادا کر پایا، تو جب بھی آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب بھی آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ معلوم تھا لیکن بھول گئے تو اس میں ان کی نیت خراب نہیں تھی۔ اگر جان بوجھ کر بھول جائے کہ اللہ بھول گئے نہیں دینا ہے تو مواخذہ ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہو گئے، بھول گئے، جس کی وجہ سے وہ خرچ کر ڈالے، تو اس کا قیامت کے دن مواخذہ نہیں ہوگا کہ تم نے کیوں نہیں ادا کیا۔ اسی طریقے سے ودیت کا بھی یہی حکم ہے۔ ودیت کا مطلب آپ کسی کے پاس کوئی چیز رکھ دیں حفاظت کے لیے، امانت سمجھ لیجیے، امانت کے طور پر آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھ دی، اور رکھنے والے نے حفاظت سے رکھی ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ چیز غائب ہو گئی اس کے پاس سے،
وہ چیز اس کے پاس سے غائب ہو گئی، یا وہ بھول گیا، کہ کہیں رکھ کر کے بھول گیا، یا دینا بھول گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو بھی کہتے ہیں مواخذہ نہیں ہوگا قیامت کے دن اس سے، کیونکہ وہ اس کی نیت خراب نہیں تھی، اس کی نیت یہی تھی حفاظت کی، وہ حفاظت کر رہا تھا لیکن حفاظت نہیں کر پایا، تو اس وجہ سے قیامت کے دن اس سے مواخذہ نہیں ہو، کیونکہ اس کو خیانت نہیں کیا اس نے امانت میں خیانت کرنا اور ہے اور اچھی نیت رکھنا اور ہے۔ خیانت کیا ہوگی کہ بھائی کسی کا سامان رکھنے کے لیے لیا تھا اور اس کو واپرنا خرچ کر ڈالا، تو یہ کیا ہوئی؟ خیانت ہوئی۔ لیکن آپ نے حفاظت سے رکھی ہوئی وہ چوری ہو گئی، تو آپ نے حفاظت سے رکھی تھی لیکن آپ بھول گئے، آپ کی یادداشت چلی گئی کہ آپ نے کہاں رکھا، تو مطلب جس نے رکھا تھا، جس نے دیا تھا، وہ آپ سے مواخذہ نہیں کر سکتا، نہیں آپ سے وہ اس کا جرمانہ نہیں لے سکتا، اگر مل جائے تو پھر وہ چیز اسی کی ہوگی جس نے دیا تھا۔ اور تو یہی کیا ہے، قرض اور ودیت کا یہ حکم۔ آپ نے کسی کو قرض دیا، اب چاہے وہ بھول جائے یا مر جائے، آپ کا حق ہے کہ وہ اس قرض کو لیں، جو آپ نے دیا تھا اسے لیں، یا تو اس کے مال سے لیں یا تو اس کے وارثین سے وہ قرض آپ وصول کر سکتے۔ لیکن ودیت میں ایسا ہے کہ آپ نے جو دے دی تو آپ نے اس کے ذمے میں دے دی اور اس کا انتقال ہو گیا اور وارثین انکار کر رہے ہیں، یا وہ کہیں رکھ کر کے بھول گیا، یا وہ چیز ضائع ہو گئی، تو آپ اس سے طلب نہیں کر سکتے کہ بھائی اس کا جرمانہ دو، ایسا نہیں کر سکتے۔ قرض میں کر سکتے، قرض میں آپ کا حق ہے، آپ نے اس کو ادھار دیا تھا تو اسے آپ لے سکتے ہیں، لیکن ودیت میں امانت میں کیا ہوتا ہے، وہ چیز پوری اسے سپرد کر دی جاتی ہے حفاظت کے لیے، اس لیے وہ تو چاہتا تھا کہ حفاظت کرے لیکن نہ ہو پائی، تو اس لیے مواخذہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 26، مدیون اور دائن جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے گھیرا، مدیون یہ چاہتا ہے کہ اسی وقت میں دین ادا کر دوں تاکہ ڈاکو اس کا مال چھین لیں اور میں بچ جاؤں، آیا اس حالت میں دائن لینے سے انکار کر سکتا ہے یا اس کو لینا ہی ہوگا؟ فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دائن لینے سے انکار کر سکتا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جس نے قرض دیا تھا اور ایک آدمی ایسا ہے جس نے قرض لیا تھا، اب دونوں قافلے میں سفر کریں لیکن راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، تو اب جس نے لیا تھا وہ چاہتا ہے کہ میں اسی وقت ادا کر دوں تاکہ میں قرض سے سبکدوش ہو جاؤں، اور جائیں تو میرے پاس سے نہ جائیں، اس کے پاس سے جائیں، جائیں تو میرے پاس سے نہ جائیں، اس کے پاس سے جائیں، اور جانتا بھی ہے کہ وہ ڈاکو سب لوٹ لیں گے، تو یہ چال چلی کہ بھائی اسی وقت ادا کر دوں، وہ جو قرض میں نے لیا تھا وہ اسی وقت ادا کر دوں تاکہ میں اس قرض سے بچ جاؤں۔ تو اس مسئلے کے بارے میں فرماتے ہیں علماء کہ وہ آدمی لے یا نہ لے جس نے دیا تھا، حالانکہ مال تو اسی کا ہے، لیکن حالت ایسی سچویشن پیدا ہو گئی کہ اب لے یا نہ لے، تو فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دائن لینے سے انکار کر سکتا ہے، جس نے قرض دیا تھا وہ لینے سے انکار کر سکتا ہے، کیونکہ حالت ایسی ہے، لے گا تو چلا جانا ہے، اور وہ دینے والا بھی اسی نیت سے دے رہا ہے کہ میں بچ جاؤں اس سے، مال جائے تو فلاں کے پاس سے جائے، تو اس وقت وہ لینے سے انکار کر سکتا ہے اور بعد میں وہ اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ حالت ہی ایسی تھی کہ لینے کے لائق نہیں تھا اس وقت۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ نمبر 27، کسی نے کہا فلاں شخص کی کچھ چیزیں میں نے کھا لی ہیں، اسے 5 روپیہ دے دینا، وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو دے دینا، وارث نہ ہو تو خیرات کر دینا۔ اس شخص کی صرف بیوی ہے، کوئی دوسرا وارث نہیں، اگر عورت یہ کہتی ہے کہ میرا دین مہر اس کے ذمہ ہے، جب تو روپیے اسی کو دیے جائیں، ورنہ صرف اسی چہارم دیا جائے، یعنی 125 روپیہ، جبکہ عورت یہ کہے کہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ کسی شخص نے کہا
کہ فلاں شخص کی کچھ چیزیں، ایک شخص ہے اس کی کچھ چیزیں میں نے کھا لی تھیں یا واپر نہ کی تھی، تو میرا تو اب انتقال ہو رہا ہے یا میں وہاں نہیں پہنچ پاؤں گا، تو یہ 5 روپیہ اسے دے دینا جس کی چیز میں نے، یہ 5 روپے تک مثال ہے، 100 روپیہ دے دینا، 500 روپیہ دے دینا، جو بھی مثال کے لیے، تو 5 روپیہ اسے دے دینا، اور اگر وہ نہ ہو جس کا نام لیا، تو اگر وہ نہ ہو تو اس کے وارثین کو دے دینا، اور اگر اس کے وارثین بھی نہ ہو تو یہ 5 روپیے صدقہ خیرات کر دینا، تاکہ وہ جو میں نے کھایا تھا واپر نہ کھا تھا وہ ادا ہو جائے۔ تو اب ہوا یہ کہ اس شخص کی صرف بیوی ہے، جس کو دینے کے لیے پیسے دیے تھے وہ شخص نہیں ہے، اور اس کا کوئی دوسرا بھی وارث نہیں ہے، صرف اس کی بیوی ہے، اور عورت جو بیوی ہے وہ کہتی ہے کہ میرا مہر باقی تھا، میرے شوہر سے میرا مہر کیا تھا؟ باقی تھا۔ تو اب اگر عورت یہ کہتی ہے کہ میرا مہر باقی تھا تو وہ 5 روپے پورے کے پورے عورت کو دے دیے جائیں گے، پورے کے پورے عورت کو، کیونکہ وہ اسی کا حق، مہر باقی تھا تو وہ اس کا حق ہے، وہ پورے کے پورے لے لے گی۔ اور اگر ورنہ صرف اسے 4، مگر کوئی دوسری بھی اولاد ہو وارثین میں سے، مرنے والے کی وارثین میں سے کوئی دوسری اولاد ہو تو اسے 4 دیا جائے گا۔ یہ ایک وراثت کا مسئلہ ہے، بھائی عورت کو اس کی اگر اولاد موجود ہو تو اسے 4 حصہ دیا جائے گا، جبکہ عورت یہ کہے کہ اس کی کوئی اولاد نہ، عورت کہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اسے 4 دیا جائے گا، یعنی 100 روپے دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے وراثت کا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی وارث نہ ہو تو عورت کو 4 حصہ دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 28، اگر جان مال آبرو کا اندیشہ ہے، ان کے بچانے کے لیے رشوت دیتا ہے، یا کسی کے ذمہ اپنا حق ہے جو بغیر رشوت دیے وصول نہیں ہوگا، اور یہ اس لیے رشوت دیتا ہے کہ میرا حق وصول ہو جائے، یہ دینا جائز ہے، یعنی دینے والا گنہگار نہیں مگر لینے والا ضرور گنہگار ہے، اس کو لینا جائز نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا، ہر شخص کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کسی کو اپنی جان کا اندیشہ ہے، کسی کو مال آبرو کا اندیشہ ہے، تو اب جان بچانے کے لیے یا آبرو عزت بچانے کے لیے کسی کو کچھ رشوت دینا پڑے، یا کسی کے ذمے اپنا حق ہے، اپنا کوئی کے ذمے حق ہے کہ 1000 روپے اس سے لینا ہے، اگر کچھ دیں گے نہیں تو وہ ملے گا نہیں، رشوت جب تک دیں گے نہیں تو وہ ملے گا نہیں۔ تو ایسی صورت میں جو رشوت دے رہا ہے تاکہ اس کی وجہ سے اس کا جو حق ہے وہ حاصل ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ دے سکتا ہے، کیوں؟ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے تو دے تو سکتا ہے، لیکن اس میں گنہگار کون ہوگا، گنہگار کون نہیں ہوگا؟ لینے والا تو گنہگار ہوگا، وہ جو رشوت لے رہا ہے وہ تو گنہگار ہوگا، لیکن دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مجبور ہے اور اپنا حق حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اپنی عزت بچانا چاہتا ہے، یا اپنی آبرو بچانا چاہتا ہے، اس وجہ سے وہ کچھ دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عزت، آبرو، مال، جان کی حفاظت رہے، اس وجہ سے دے دیتا ہے، تو اس کا یہ دینا جو ہے، اس دینے کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ آج کل آپ دیکھیے کوئی بھی سرکاری کام بغیر رشوت کے ہوتا ہی نہیں ہے، یا آپ کا کوئی حق ہے آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، بغیر رشوت کے آپ کا وہ کام ہوگا ہی نہیں۔ تو آپ کا حق حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے دیا ہے، سامنے والا ڈیمانڈ کر رہا ہے، جو دیا ہے، اس دینے کی وجہ سے آپ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن لینے والا تو گنہگار ہوگا ہی۔ اسی طرح جن لوگوں سے زبان درازی کا اندیشہ ہو، جیسے بعض لچے شہدے ایسے ہوتے ہیں کہ سرے بازار کسی کو گالی دے دینا یا بے آبرو کر دینا ان کے نزدیک معمولی بات ہوتی ہے۔ کچھ ایسے لفنگے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی عزت کہیں بھی اتار سکتے ہیں، سرے بازار بھی آپ کو ذلیل کر سکتے ہیں،
راستے میں بھی آپ کو گالی دے سکتے ہیں۔ تو ایسوں کو کچھ دے دینا، ایسوں کو کچھ دے دینا یا چائے پلا دینا یا کچھ ناشتہ کروا دینا، جیسے کہ بعض پولیس والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ ملے کھانے پینے کو، تو آپ نے ان کو دے دیا تاکہ آپ کی عزت آبرو کی حفاظت رہے، اس وجہ سے آپ نے دے دیا، تو اس کے لیے کچھ دے دینا تاکہ ایسی حرکتیں نہ کرے، وہ تمہارے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ یا بعض شعراء ایسے ہوتے ہیں، بعض ایسے شاعر ہوتے ہیں کہ اگر انہیں نہ دیا جائے تو مذمت میں قصیدے کہہ ڈالتے ہیں۔ بعض شاعر ایسے ہیں اگر انہیں آپ کچھ نہ دیں تو آپ کی برائی میں قصیدے، لمبے لمبے قصیدے کہہ ڈالیں گے اور آپ کی برائی بیان کر ڈالیں گے۔ تو ان کو اپنی آبرو بچانے کے لیے ان کو دے دینا، اپنی آبرو بچانے کے لیے یا کسی کی زبان بند کرنے کے لیے کچھ دے دینا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے، تاکہ آپ کی عزت و آبرو بچی رہے۔ کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کچھ نہ دیں تو آپ کے بارے میں برائی بیان کریں، اور آپ دے دیں تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ اسی طرح کچھ لچے لفنگے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ نہ دیں کچھ یا ان کی عزت نہ کریں تو پھر وہ آپ کی بے عزتی کریں گے، آپ کو بے عزت کر دیں گے، اور آپ نے اگر کچھ دے دیا تو پھر وہ آپ سے عزت سے پیش آئیں گے، آپ کی عزت کا خطرہ نہیں رہے گا، جان و مال کا خطرہ نہیں رہے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں حکمت عملی کے تحت عمل کرنا۔ بھائی ان سے ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ان سے اچھا تعلق رکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہماری عزت، جان، مال اور آبرو کے اوپر حملہ نہ کریں، اس وجہ سے کچھ دے دینا، تو یہ کیا ہے؟ شریعت کے اعتبار سے دے دینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 29، بھیڑ بکریوں کے چرواہے کو اس لیے کچھ دے دینا کہ وہ جانوروں کو رات میں اس کے کھیت میں رکھے گا، کیونکہ اس سے کھیت درست ہو جاتا ہے۔ یہ ناجائز اور رشوت ہے، اگرچہ یہ جانور خود چرواہے کے ہوں، اور اگر کچھ دینا نہیں ٹھہرا ہے جب بھی ناجائز ہے، کیونکہ اس موقع پر عرفاً دیا ہی کرتے ہیں، تو اگرچہ دینا شرط نہیں مگر مشروط کے حکم میں ہے۔ جیسے کہ آج کل دیہاتوں میں ہوتا ہے، شہر میں تو کھیت ہوتا ہے بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ جانور بھرواڑ جو ہوتے ہیں، جانور پالنے والے، وہ اپنے جانوروں کو لوگوں کے کھیت میں ٹھہراتے ہیں۔ ایک تو جانور نہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، 50-60 جانور ہوتے ہیں، تو ان کو ایک کھیت میں ٹھہرا، یعنی رات بھر وہ وہیں پہ کھیت کے گراؤنڈ میں باندھ کے رکھتے ہیں تاکہ وہ پیشاب پاخانہ کریں اور وہ گرے تو وہ کیا ایک کھاد کا کام کرتا ہے، کھیت کے لیے اچھا ہونے کا، اس زمین کو وہ اچھا بناتا ہے تاکہ اناج اس سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے۔ تو وہ مسئلہ ہے یہاں پہ کہ اگر آپ نے کچھ دے دیا اس کو چرواہے کو اس لیے کہ تو میرے کھیت میں جانوروں کو روک، تجھے کچھ دے دوں گا، یا ایسے ہی اس نے رکھ دیا، اور مشہور یہ ہے کہ جو بھی کھیت میں ٹھہراتا ہے اسے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے، تو یہ دینا کیا ہے؟ ناجائز ہے، اسے نہیں دینا چاہیے۔ اب اس کے جائز ہونے کی ایک صورت ہے کہ اب اس کو جائز کیسے کیا جائے، کیونکہ کھیت کی بھی اس کی فصل اچھی ہو، زمین اچھی ہو، اس کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں اس کے جواز کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ مالک سے ان جانوروں کو عاریت کے لیے لے لے، اور مالک چرواہے سے کہہ دے کہ تو اس کھیت میں جانوروں کو رات میں ٹھہرانا۔ اب اگر چرواہے کو احسان کے طور پر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اور اگر مالک کے کہنے کے بعد بھی چرواہا مانگتا ہے اور جب تک اسے کچھ نہ دیا جائے، ٹھہرانے پر راضی نہ ہو، تو یہ بھی ناجائز اور رشوت ہے۔ ایک تو یہ کہ جانور کو ٹھہرا دینا، ہم کچھ دے دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ جائز ہونے کی صورت کیا ہے کہ جو بھی جانور ہیں اس کو عاریت کے طور پر لے لے۔ عاریت کے طور پہ مطلب ادھار، عاریت کہتے ہیں کوئی چیز ادھار لے لینا، تو وہ جانور جتنے بھی ہیں آپ اسے ادھار لے لیں کہ بھائی ایک رات کے لیے ہم جانور ادھار لیتے ہیں، اور اس کے بعد مالک سے بات کر لے کہ تم اجازت دے دو کہ یہ جانور کو ہم
یہاں ٹھہرائیں۔ تو اب اس صورت میں اگر آپ نے اپنے کھیت میں ٹھہرایا اور اس کچھ احسان کے طور پر چرواہے کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، ڈائریکٹ آپ نہیں دے سکتے۔ اور اگر مالک نے کہہ بھی دیا تھا چرواہے کو، چرانے والے کو، کہ بھائی فلاں کھیت میں ٹھہرانا، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو جب تک نہیں ٹھہراؤں گا تو کچھ ملے گا نہیں، کچھ دو گے نہیں تب تک میں تو ٹھہراؤں گا نہیں، بھلے نے مالک نے کہا ہو، تو ایسی صورت میں چرواہے کا کچھ لینا یا اسے کچھ دینا کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ جائز کب ہوگا؟ کہ آپ جو جانور ہیں اسے عاریت کے طور پر لے لیں اور اپنے کھیت میں ٹھہرائیں۔ مسئلہ نمبر 30، باپ کو اس کا نام لے کر پکارنا مکروہ ہے۔ باپ کو، والد کو نام لے کر پکارنا مکروہ ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ظاہر بات ہے، کوئی بھی اپنے باپ کا نام لے کر نہیں پکارتا، باپ کے سامنے نہیں پکارتا۔ اگر کسی نے پوچھا کہ بھائی تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تب تو بولنا ہی پڑتا ہے، تب تو بولنا پڑے گا۔ اگر نہیں بولے گا تو کہیں گے اس کے باپ کا نام بھی اسے نہیں معلوم ہے۔ تو باپ کا نام لے کر کے پکارنا کیا ہے؟ ادب کے خلاف ہے اور شریعت کے اعتبار سے مکروہ ہے۔ اسی طرح عورت کو بھی یہ مکروہ ہے کہ شوہر کا نام لے کر پکارے، عورت بھی شوہر کا نام لے کر نہ پکارے، کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور بعض جاہلوں میں تو یہ مشہور ہے کہ عورت اگر شوہر کا نام لے لے تو نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ مشہور ہے، جاہلوں میں کیا ہے؟ مشہور ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر شوہر کا نام لے لیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ نکاح نہیں ٹوٹتا، شوہر کا نام لینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح باقی رہتا ہے۔ بس یہ کہ نہیں لینا چاہیے، ادب کے خلاف ہے، مکروہ ہے، یہ غلط ہے۔ شاید اسے اس لیے گڑھا ہو کہ اس کے ڈر سے طلاق ہو جائے گی، شوہر کا نام نہ لے گی۔ عوام نے، جاہلوں نے شاید اس لیے اسے بنا لیا ہو تاکہ یہ ڈر عورت کے اندر رہے کہ کہیں شوہر کا نام لے تو طلاق نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے عورت کیا ہے؟ نے شوہر کا نام نہ لے، تو اس وجہ سے نہ لے۔ تو اگر لے لیا تو نکاح نہیں ٹوٹتا، ورنہ اگر کسی کے شوہر کا نام رحمت اللہ ہو تو پھر وہ نماز کیسے پڑھے گی؟ رحمت اللہ ہو تو وہ نماز کیسے پڑھے گی؟ جیسے ہی سلام پھیری کیسے نکاح سے باہر چلی جائے گی۔ تو اس لیے شوہر کا نام لینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، بس یہ کہ ادب کے خلاف ہے، مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 31 سے کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے